أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله سبحان الله. وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. स्टेज पर जाना फरोज उलमाए किराम खुसूसन आबरूए कर्नाटक मेरे बड़े करम फरमा बड़े मोहतरम हजरत मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक साहब दामत बरकातुहू, हजरत मौलाना शमशाद प्रताप गढ़ी साहब, हजरत मौलाना अकरम साहब दामत बरकातुहू। आप तमाम हजरात की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ और एक मतला एक शेर से अपने नातिया सफर का आगाज करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि नाते पाक का शेर अच्छा लगे तो आप तमाम लोग सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं बुलाएं। इजाजत है बाकायदा इजाजत है। दीवानो उठो दीवानो उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। दीवानो उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो पैगाम नबूवत आम करो। और
اور وہ بھی صبح و شام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام نبوت عام کرو یا شعر اگر آپ کے دل پر دستک دے تو آپ تمام لوگ بیداری کا ثبوت دے تاکہ مجھے لگے کہ میں زندہ قوم کے سامنے پڑھ رہا ہوں پیش کرتا ہوں میرے ساتھ جی ارشاد تو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام نبوت عام کرو اے کاش کبھی آقا کریے خواب میں ہم سے فرما دے اے کاش کبھی آقا کریے خواب میں ہم سے فرما دے یہ دنیا ہے راہ چین کہاں جنت میں چلو آرام کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ مکرر حضرت مولانا شمشاد صاحب کا حکم ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ محلہ ذرا بیدار ہوا ہے آپ تمام لوگ بھی اپنے لب کھولیں مائک والے بھائی مائک بگاڑنے کے لیے تھوڑا سا اچھا کر دیجئے دیوانوں اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام نبوت عام کرو اے کاش کبھی آقا کریے خواب میں ہم سے فرما دے اے کاش کبھی آقا کریے خواب میں ہم سے فرما دے یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں جنت میں چلو آرام کرو بہت سبحان اللہ آرام کرو بہت شکریہ سلام آپ کی سماعتوں کو سلام آپ کی محبتوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ میں کرناٹکا میں کھڑا ہوں وہ کرناٹکا جس میں اسد مستوی کو ہمیشہ اپنی دعاؤں سے نوازا چار مثلیں اور پڑھنا چاہتا ہوں جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا کے طور پر میں چار مثلیں پڑھتا ہوں آپ تمام لوگ میری آواز سے آواز ملائیں اسٹیج پر موجود تمام اکابر علماء کرام سے خصوصی دعاؤں کا تعلق پیش کرتا ہوں جی ارشاد نہ مالو زر نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلوار سے جیتی ہے دنیا نہ مالو زر نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلوار سے جیتی ہے دنیا تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ بات پتا چل جائے گی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ بات پتا چل جائے گی سرکار دو عالم نے اپنے کردار سے جیتی ہے دنیا بہت خوب ماشاءاللہ نے اپنے کردار سے جیتی ہے دنیا یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلوار سے جیتی ہے دنیا بہت شکریہ ایک مطلع اور ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اسی طرح بیدار رہیں اہلیان اسٹیج سے خصوصی توجہ کا تعلیم پیش کرتا ہوں جی ارشاد فرمائیں ارشاد یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے یہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلے تو پھر صحابہ کے اگر نقش قدم
بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ حاضرین گرامی. مدرسے کے تمام طلباء کرام، اسٹیج پر تمام علماء کرام، حفاظ کرام، 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں مکمل نعت پاک سے قبل، اور چاہتا ہوں اسی طرح آپ حضرات بیدار رہے. پیش کرتا ہوں شمشاد بھائی کو درخواست میرا. جی ارشاد. زمانے میں الگ پہچان بن کر گھر سے نکلیں گے، یقیناً حافظ قرآن بن کر گھر سے نکلیں گے. زمانے میں الگ پہچان بن کر گھر سے نکلیں گے، یقیناً حافظ قرآن بن کر گھر سے نکلیں گے. ہماری قوم کے بچے مدارس میں پڑھیں گے تو، ہماری قوم کے بچے مدارس میں پڑھیں گے تو، کسی دن وقت کے سلطان بن کر گھر سے نکلیں گے. کسی دن وقت کے سلطان بن کر گھر سے نکلیں گے. بہت شکریہ حاضرین گرامی. آئیے نعت پاک کا ایک مطلب چند شعر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان شعروں پر بھی ڈھیر ساری دعائیں دیں. پیش کرتا ہوں حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے نعت پاک کا مطلب و درخواست. متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے، متقی ہو گئے، متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا ہو گئے. جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے. جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے. متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا ہو گئے. اور نعت پاک کا شعر حضرت مولانا شمیم صادق صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے، اللہ کرے کہ آپ کے دلوں پر دستک دیں. پیش کرتا ہوں درخواست. متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا ہو گئے. جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے. جانے کس سمت سے یہ وبا آئی تھی، ہر طرف کفریت کی گھٹا چھائی تھی. جانے کس سمت سے یہ وبا آئی تھی، ہر طرف کفریت کی گھٹا چھائی تھی. جلوہ گر ہو گئے سرور انبیاء، جلوہ گر ہو گئے سرور انبیاء، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے. جلوہ گر ہو گئے سرور انبیاء، کفر کے دیوتا لاپتہ ہو گئے. متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا ہو گئے. اور نعت پاک کا شعر بھی درخواست ملاحظہ فرما لے. پیش کرتا ہوں درخواست. متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا ہو گئے. جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے. میرے مولا
حشر کے روز جنت میں وہ جائیں گے، حشر کے روز جنت میں وہ جائیں گے، جو غلام شہ انبیاء ہو گئے، حشر کے روز جنت میں وہ جائیں گے، جو غلام شہ انبیاء ہو گئے، متقی ہو گئے، پارسا ہو گئے، کیا سے کیا، کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گئے۔ اور حضرت گرامی نعت پاک کا آخری شعر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آخری شعر پر آپ تمام ہندوستان کے موجودہ منظر نامے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پلوامہ میں جو حادثہ ہوتا ہے، ایک ہفتے کے بعد ہماری خفیہ ایجنسی دیوبند پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے کئی بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جب منظر نامے میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو ان اکابر علماء کی موجودگی میں ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ دعا قبول ہو جائے۔ پیش کرتا ہوں آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ متقی ہو گئے، پارسا ہو گئے، کیا سے کیا، کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گئے، بھیج دے کوئی مولا تو مثل عمر، حاکم وقت کا ظلم ہے اس قدر، بھیج دے کوئی مولا تو مثل عمر، حاکم ظلم ہے اس قدر، 4 دن کو انہیں کیا حکومت ملی، 4 دن کو انہیں کیا حکومت ملی، ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہو گئے متقی۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی اشعار ہم سب لوگ سماعت فرما رہے تھے۔ وقت چونکہ قلیل ہے اور کبار علماء ہمارے اسٹیج پر آپ حضرات کے درمیان تشریف فرما ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام ہی اکابرین علماء سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، اس لیے اس سلسلے کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے شان سے آیا ایک مرد خدا عز و شان سے عالم تھے بے مثال
عالم تھے بے مثال فصیح اللسان تھے شعلے بیاں بھی تھے وہ شیریں زباں بھی تھے شعلے بیاں بھی تھے وہ شیریں زباں بھی تھے حق قوتے حق پسند تھے سعر البیاں بھی تھے وہ حق قوتے حق پسند تھے سعر البیاں بھی تھے وہ تھے تو زمین کی خاک مگر آسماں تھے تھے تو زمین کی خاک مگر آسماں تھے قربان تیری ہمت مردانہ خوب تھی قربان تیری ہمت مردانہ خوب تھی شہرت تیری درون شمال و جنوب تھی شہرت تیری درون شمال و جنوب تھی اللہ کی یہ شان یہ قدرت تو دیکھیے اللہ کی یہ شان یہ قدرت تو دیکھیے بندے سے اپنا پیارا محبت تو دیکھیے بندے سے اپنا پیارا محبت تو دیکھیے السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ابھی 3-4 مہینے پہلے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر گشت کر رہا تھا میں نے ایک شعر بھیجا ایک بزرگ کو جو میرا شعر تھا تاکہ وہ اس پر غور کرے وہ شعر آپ حضرات کو بھی سناتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے موضوع کیا رہا ہوگا اس کا توارث اور تعامل میں ہے پیغام امن ساقی توارث اور تعامل میں ہے پیغام امن ساقی اکابر کا یہی دستور اور رسم و مشن ساقی ذرا سی چوک سے پڑتا ہے صدیوں پر اثر یوسف ذرا سی چوک سے پڑتا ہے صدیوں پر اثر یوسف اٹھا کر دیکھیے ماضی کا دستور چمن ساقی جس کو میں نے لکھا تھا اس نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اس سے زیادہ تفصیل پیش کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے لیکن وہ ایک مسئلہ اٹھا تھا سوشل میڈیا پر کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے توارث اور تعامل میں ہے پیغام امن ساقی اکابر کا یہی دستور اور رسم و مشن ساقی ذرا سی چوک سے پڑتا ہے صدیوں پر اثر یوسف اٹھا کر دیکھیے ماضی کا دستور چمن ساقی محترم بزرگوں دوستو میں نے ابھی مولانا عثمان صاحب سے بات کی میں نے کہا حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت خراب چل رہی ہے ان کی ترمذی شریف مجھے پڑھانی پڑ رہی ہے کل مجھے رات کو سبق پڑھانا اور
میرے اوپر اسباق کا بہت بوجھ ہے، میں آس پاس بھی نہیں جا رہا، گھر بھی نہیں گیا، مگر مفتی قربان صاحب اسم با مسمہ تھا. کچھ لوگ اسم با مسمہ ہوتے ہیں، یعنی جیسا نام ہے اس کے کارنامے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی واقعی میں نے ان کو دیکھا قربان ہی تھے اللہ کے دین کی. میں بہت پہلے سے ان سے واقف ہوں، بہت پہلے سے میں یہاں آتا ہوں، بہت مرتبہ میں آیا. ان کی محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا، یہ اللہ کا دستور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی محنت کا اثر، مدرسہ دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اب بچے ان کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں وہ حوصلہ بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے. اور آدمی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اصل اللہ کی عبادت یا اللہ کو راضی کرنا ہے، یہی اصل مقصد ہے. دیکھو اللہ کا یہ نظام ہے کہ ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے، یا اس لیے کہ بندہ مجھے راضی. راضی کیسے ہوگا؟ اس کو بتائے گا علم، اس کو بتائے گا قرآن، اس کو بتائے گی حدیث. آپ سب لوگ جانتے ہیں کافر ہاتھ منہ دھوتا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملتا. مسلمان ہاتھ منہ دھو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ عبادت ہے. بڑے فضائل آئے ہیں اردو کے، مستقل احادیث صحیحہ میں فضائل موجود. کیوں؟ عبادت کا ذریعہ بھی عبادت ہوتا ہے. وہی کام ہے، جہاں عبادت کا ذریعہ بنا تو عبادت بن گیا. اور یہی کام جہاں فقط ہاتھ منہ دھونا ہے اس پر کوئی ثواب نہیں، عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں. پڑھنا پڑھانا، یہود بھی پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث، بہت پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بہت کتابیں ہیں یہود کی لکھی. علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہوں گے المنجد فی اللغت والاعلام، مصنف کون ہے؟ یہودی. لغت کی معتبر کتاب ہے، عربی ٹو عرب. ایک یہودی نے اتنی موٹی موٹی 12 جلدوں میں لکھی ہے دائرۃ المعارف، اسلام کی پوری تاریخ پیش کی ہے. 12 جلدیں ایسی موٹی موٹی. مصنف کون؟ یہودی. دائرۃ المعارف نام کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کا نام میں نہیں دے رہا ہوں. ان کا نام دیا، اس کا مصنف یہودی، وہ 12 جلدوں میں. وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں لیکن منشا اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اس لیے وہ پڑھائی عبادت اور ثواب نہیں بن رہی ہے. اور مسلمان جو علم حاصل کر رہا ہے اس کا منشا عمل کرنا ہے، لہذا اس کا پڑھنا، اس کا لکھنا، اس کا مدرسے میں جانا، یہ تو سب عبادت ہے. حدیث آپ سنتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ. خلاصہ اس کا نکل رہا ہے مدرسے جنت کا راستہ ہے. مدرسے جنت کا راستہ ہے. کیوں؟ مسلمان جب مدرسے میں جائے گا، پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، وہ فرق مراتب تو ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا دستور ہے، جگہ جگہ میں فرق کر دیا ہے. پیغمبر میں فرق کر دیا ہے، انسان میں فرق ہے، امت میں فرق ہے، پھر افراد امت میں بھی فرق ہے.
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. یہ تینوں صفات جو بیان کی گئی ہیں امت مسلمہ کے افراد کی. معلوم ہوا امت مسلمہ کے افراد میں بھی فرق برتی ہے. اور حدیث شریف میں اس کے بعد آ رہا ہے یہ سب کے سب جنت میں. وہ تھوڑا اتار چڑھاؤ ہوا ہے کام میں، لیکن امت محمدیہ کے افراد ہیں، کام کر رہے ہیں، کہیں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے اور کچھ بہت اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آخرکار جنت میں سب جائیں. لیکن اس کی تفسیر جو حدیث نے کی ہے کہ تینوں ٹکڑوں کا مصداق امت محمدیہ کے افراد. تو یہ مدرسے، مسلمانوں کے مدرسے، یہ جنت کے راستے ہیں. اور قرآن نے علم کی، علماء کی بڑی تعریف فرمائی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف فرمائی ہے اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. ویسے تو عام طور سے وائدین کی زبان سے سنتا رہتا ہوں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء بھی بیٹھے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں یہ حدیث تو موضوع ہے. لا اثر له عند المحدثین، هذا حدیث باقی. لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء یہ حدیث صحیح. علماء انبیاء کے وارث. اور جو انبیاء کا وارث ہوگا اسے پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ زمانے کے حالات اور حوادث کے سب سے زیادہ نشانے کون؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اسی پہ ایک شعر پیش کرتا ہوں. مولانا شمشاد شعر سنیے اپنے خادم کا. حوادث کا نشانہ بننا نبیوں کی وراثت ہے. حوادث کا نشانہ بننا نبیوں کی وراثت ہے. مصائب کی کمر پر ہے عطیات خداوندی. اگر آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطیات مل جائیں، ایسے نہیں ملیں گی. مصیبتوں کی پیٹ پر سوار ہیں، وہاں سے اتارنی پڑیں گی. حوادث کا نشانہ بننا نبیوں کی وراثت ہے. مصائب کی کمر پر ہے عطیات خداوندی. جو عطیہ خداوندی آپ دیکھ رہے ہیں اس گلشن علم کی شکل، کیا کیا حالات ان کے سامنے آئے ہیں سب کو نہیں معلوم، مگر بعض حضرات کو یقیناً معلوم کہ کن حالات سے گزرنا ہوا ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. عجیب حالات آئے ہیں، لیکن اللہ کا ایک دستور ہے. اللہ کا دستور ہے جب بندہ مجھ سے تعلق رکھ کے کام میں لگے گا میں اس کی مدد کروں گا، ہر پریشانی سے اسے بچا دوں گا اور رزق کے دروازے ایسی جگہ سے کھول دوں گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. لہذا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنے بھی ثواب انعام ہیں سارے ادھار ہیں. یہ نقد پیمنٹ بتایا ہے دنیا، نقد پیمنٹ بھی ہے. اللہ سے تقوی اختیار کرو، جڑ جاؤ، نقد پیمنٹ مل جائے. کیا اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے رنج و غم سے نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ ایسی جگہ سے کھول دے گا کہ آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے میری یہ تمنا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی قربان صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان کوششوں کو اور مزید ترقی عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ جو ان کے جانشین ہیں
ان کی ذریت ہے ماشاءاللہ، اہلیت رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے، جذبہ ہے، اور والد صاحب کی زیر تربیت رہ کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حضرات کو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلا کر اس مدرسے کی خدمات کو اور وسیع پیمانے پر اللہ پہنچا دے، اور ان کا فیض، مدرسے کا فیض ہر طرف عام ہو۔ بہرحال یہ بہت محنتوں کے بعد، بہت حالات کے بعد یہ سب نقشہ سامنے آیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کا ایک شعر ہے، پسند کچھ آ گئی مالک کو ان کی خوئے رندانہ، ملا جام شہادت خلد میں جانے کا پروانہ۔ اور ان کی وفات بھی عجیب جگہوں پر ہوئی۔ حضرت ہمارے دوست بے تکلف مولانا اسرائیل صاحب فرما رہے تھے حضرت جبریل نہیں آئیں گے، بعد کہہ دیتے ہیں حضرت جبریل دنیا میں نہیں آتے۔ میں نے ان کو کہا، میں کہا بعض جگہ پر حضرت جبریل کے آنے کا ثبوت ہے حدیث میں؟ نہیں وہی لے کر لیکن میں نے ان کو بتایا بعض جگہ ثبوت ہے۔ جب دجال آئے، دجال جس وقت میں آئے گا، فتنہ پھیلائے گا، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ ادھر سے ایک صاحب روک دے، ادھر جا رہا ہے، دجال کون ہے تو؟ کہ جبریل۔ جبریل کا نام سنتے ہی اس کا حلیہ خراب ہو جائے، ایک دم حلیہ خراب کہ جبریل ہاں سیدھا چلا جا شام کی طرف، ادھر کا رخ مت کرنا، ادھر موت تیرا انتظار کر رہی۔ وہاں حضرت عیسیٰ اتر چکے ہوں گے، یہ ادھر کو جائے گا، حضرت عیسیٰ اس کی تلاش میں ہوں گے، اور ملاقات ہوتے ہی پھٹ قتل کر دیں گے، حضرت عیسیٰ قتل کریں گے۔ وہی لے کر نہیں لیکن آنا ثابت تھا۔ اور ایک وہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے، وہ میرے دوست ہیں مولانا اسرائیل صاحب، میرے پڑوسی بھی ہیں، اور بہت میرا بے تکلفی کا اور قرابت کا تعلق ہے بہت زیادہ۔ تو چونکہ وہ یہ بات فرما رہے تھے، میں اس کی تفصیل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے، حضرت جبریل سے فرماتے ہیں وہ فلاں بندہ مجھے محبوب ہے۔ حضرت جبریل اس کا اعلان سب فرشتوں میں کر دیتے ہیں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ فرشتوں میں جب اعلان ہو گیا، فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہاں سے وہ محبت منتقل ہو کر بندوں کے اندر آ جاتی ہے، زمین پر آ جاتی ہے۔ وہ اس محبت کا پردہ اور نقش، اصل محبت پہلے وہاں، پھر اس کے نتیجے میں یہاں آ جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں سے آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوئے آئے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کافر کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا نیک مخلص بندہ ہے، آج بھی محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا اللہ والوں کے پاؤں دباتے ہوئے بہت سے غیر مسلموں اور بڑے بڑے عہدیداروں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس اعلان کا اثر مرتب ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل سے کہا میرا محبوب بندہ ہے، وہ اعلان کر دیتے ہیں، فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں زمین پر محبت اتار دی جاتی ہے، اللہ کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے مفتی قربان صاحب کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی دیانت داری بھی دیکھی، شجاعت بھی دیکھی، ہمت بھی دیکھی، حالات بھی دیکھے، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔
اللہ تعالیٰ نے مدرسے کو بہت ترقی عطا فرمائی، اور میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی اس کو عطا فرمائے، ہر اعتبار سے، اشاعت دین کے اعتبار سے، علمی ترقی کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ مدرسے کی محبوبیت جس طریقے سے پہلے تھی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اعلیٰ پیمانے پر اس کی محبوبیت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اب آخر میں مفتی قربان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کر کے یہ علم کا روشن تاج کھڑا کیا، اور اس سے بہت فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون، شانتی نصیب فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ورثہ کی اور ان کے متعلقین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ ان کی نصرت، ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے۔ اور اصل حاضری وہی ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ کی جانب سے ساتھ لگ جائے کہ حاضری قبول، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ تو آخر میں محمد مصطفیٰ محبوب ہیں یوں سب رسولوں میں، کہ جیسے ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں، جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا، عمر فاروق سا جیسا عادل ذیشان کیا ہوگا، حیاداری میں کوئی ثانی عثمان کیا ہوگا، صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ بہرحال یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، اور یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مدارس کی، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نے بہت اہتمام سے فرمایا اپنے صحابہ کو خطاب کر کے، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں، زمین کے ہر طرف سے، اطراف عالم سے تمہارے پاس علم حاصل کرنے والے آئیں گے، ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرنا۔ لہذا ہوا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لہذا اس میں طلبہ کے فضائل حدیث میں مستقلاً آئے ہیں، علماء کے فضائل مستقلاً آئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم حضرات، ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ دیر سے حضرت اقدس مفتی قربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی حیات و خدمات پر تفصیلی مقالات اور خطابات سن رہے تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، بہت مختصر وقت میں ضروری بات کر کے اپنی بات ختم کروں۔ ایک بہت مشہور معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے جو اعمال کرتے ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، ان کے عمل کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں
آدمی کی زندگی کے بعد اور آدمی کی وفات کے بعد عمل کے ثواب کا میٹر رواں دواں رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے علم ينتفع به۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو پڑھا دیا، کوئی مفید مضمون لکھ دیا، اس سے نفع پہنچا، یا دین کی تعلیم کا کوئی ادارہ قائم کر دیا، علم ينتفع به کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جس سے علم کی اشاعت ہو سکے۔ دوسری شکل جو ہے صدقہ جاریہ کی ہے۔ صدقہ جاریہ میں مدرسہ بنوانا بھی ہے، مسجد بنوانا بھی ہے، کنواں بنوانا بھی ہے، یا ایسا کوئی بھی عمل ہو جس عمل کا فائدہ امت کو بعد میں بھی پہنچتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، یعنی آدمی نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، ان کو پکا اور سچا مومن بنایا، ان کا عقیدہ مضبوط ہے، عمل مضبوط ہے، اور اپنے والدین کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے، تو یہ دعائیں ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہر والد والدین پر اپنی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری ہے۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 ذمہ داری۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے جب پیدا ہو تو اس کا صحیح اور مناسب نام رکھے، یہ والدین کی ذمہ داری۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کی توجہ اس پر نہیں جاتی تھی، لوگ بعض مرتبہ ایسا کرتے تھے کہ بچہ منگل کو پیدا ہوا منگلو نام رکھ لیا، جمعے کو پیدا ہوا جمن نام رکھ لیا، شب برات کے دن پیدا ہوا شبراتی نام رکھ لیا، رمضان کے مہینے میں پیدا ہوا رمضانی رکھ لیا۔ بلکہ کتنے لوگ ایسے تھے جو بچہ پیدا ہونے پر وضو کر کے قرآن اٹھاتے تھے اور انگلی جس آیت پر پہنچ جاتی تھی وہی نام رکھ لیتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے اپنی بچیوں کا نام منتشا رکھا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، منتشا نام رکھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ رکھا ہے، حالانکہ نام کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، تابعی ہیں، ایک صحابی کے بیٹے ہیں، ایک صحابی کے پوتے ہیں، ایک صحابی کے داماد ہیں، حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت سعید مدینہ کے 7 فقہ میں، عظیم الشان فقہ میں یہ ہیں۔ ان کے والد محترم جو ہے مسیب، یہ بھی صحابی تھے۔ ان کے جو دادا تھے حزم وہ بھی صحابی تھے، ان کے خسر حضرت ابو ہریرہ وہ بھی صحابی تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزم تھا۔ حزم کے معنی آتے ہیں سخت زمین، غیر ہموار زمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حزم تم اپنا نام بدل لو، سہل رکھ لو۔ سہلون کے معنی آتے ہیں نرم زمین، ملائم زمین، ہموار زمین، برابر زمین۔ انہوں نے معذرت کر دی اس لیے کہ حضرت نے ضروری قرار نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ باپ دادا نے نام رکھا ہے، نام بدلنے میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہوں گی، انہوں نے نام نہیں بدلا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ نام سہلون رکھ لوں گا تو مزاج میں نرمی آئے گی تو لوگ ستائیں گے، لیکن حضرت سعید ابن مسیب بہت افسوس کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کاش میرے دادا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کے مزاج میں جو سختی ہے وہ سختی نہ رہتی۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو والدین کی دوسری ذمہ داری بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت۔ صحیح تعلیم و تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں
یا دنیا کا کوئی علم عطا کریں، اس میں ممانعت بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں دینی اور دنیاوی علم کی تقسیم ہے ہی نہیں۔ علم نافع ہوتا ہے یا علم غیر نافع ہوتا ہے، صرف یہی دو تقسیم ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں فرض ہیں، فرائض کے موٹے موٹے مسائل جن کے بغیر فرائض پر چلنا ممکن نہ ہو، ان کا سیکھنا فرض ہے۔ لیکن عالم بننا، مفتی بننا، محدث بننا، مفسر بننا یہ فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اتنے لوگوں کا مفتی اور عالم بننا ضروری ہے کہ امت کی ضرورت پوری ہو۔ ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے عالم اور مفتی بننا ضروری ہے، اسی طریقے سے قوم و ملت کو جن جن علوم کی ضرورت ہو سکتی ہے ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تیسری ذمہ داری بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر دینا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کر دینا۔ تو حضرت مفتی صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے تینوں شکلیں عطا فرمائی تھی۔ علم ينتفع به کا بھی مسئلہ ہے، اور صدقۃ جاریہ کی شکل میں یہ مدرسہ ہے، اور بہت سارے اور بھی کام ہیں۔ اسی طریقے سے ولد الصالح بھی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہوئی، جیسا کہ میں نے مقالات اور بیانوں میں سنا، کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم یہ رہا کہ اللہ رب العزت نے شب جمعہ میں موت عطا فرمائی۔ ترمذی شریف میں اور بھی جگہوں پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن انتقال کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تا قیامت مسلمان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اگر جمعے کے دن انتقال ہو جائے یا رمضان میں انتقال ہو جائے۔ بلکہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے لکھا ہے کہ اگر کلمہ نہ پڑھنے والا بھی جمعے کو انتقال کر جائے تو اس پر عذاب قبر سنیچر میں شروع ہوتا ہے۔ یہ فرمایا، یہ فضیلت۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے ان کے مائناز فرزند نے ایک بات لکھی کہ والد محترم فرماتے تھے کہ رمضان میں موت کی فضیلت کی وجہ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں تمنا کرتا کہ میری موت رمضان میں ہو، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ میں تمنا نہیں کر سکا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میری موت رمضان میں ہوگی تو میرے متعلقین کو، عزیزہ قارب کو رمضان کے معمولات میں پریشانی اور زحمت ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت کی وفات شوال میں ہوئی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حج کے عمل میں حضرت کی وفات ہوئی۔ حج کا وہ عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حج کر کے واپس آتا ہے تو رجع کیوم ولدتہ، جیسے اسی دن اس کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العزت جو ہے جملہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ حج وہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العزت گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حج اور عمرے کے لیے جانے سے پہلے آدمی کو اپنے حقوق، جو بندوں کے حقوق ہیں اور معاملات ہیں، ان کو صاف کر کے جانا چاہیے۔ تو یہ تیسری بھی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے 20 لاکھ آدمی کو جنازے میں شرکت کا موقع دیا۔ یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اتنے لوگ جو ہے کسی کے جنازے میں بڑی بھیڑ دیکھ کر یہ تمنا کرتے رہے کہ کاش میں صاحب جنازہ ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے جنازے میں کم جو ہے لوگ ہوں تو وہ آدمی بدقسمت ہیں یا گناہگار ہیں، ایسا نہیں، قطعاً نہیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت ابراہیم ابن یزید ابن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے محدث ہیں۔
50 سال کی عمر میں 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں صرف 7 آدمی شریک رہے، اس لیے کہ حکومت کی نگاہوں میں معتوب بھی تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو گمنامی کی زندگی بھی میں رکھنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور حکومت کی نگاہوں میں معتوب تھے۔ بلکہ معتوب ہونے کی بات یہ ہے کہ انہی کے ایک ہم نام تھے اور انہی کے ولدیت میں بھی ہم نام تھے، ایک ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جو ہے ان کی رائے جو ہے تھوڑا سا مسامحت کی تھی، یعنی صلح کی تھی اور نرم پالیسی کی تھی، تو اس کی وجہ سے حکومت کی نگاہ میں یعنی وہ معتوب نہیں تھے، ابراہیم نخعی معتوب تھے۔ حکومت نے ابراہیم نخعی کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس زمانے میں فوٹو تو ہوتا نہیں تھا، نام اور ولدیت لکھ کر کے بھیج دیا جاتا تھا۔ اتفاق سے یہ دونوں بزرگ ایک محلے میں رہتے تھے۔ ابراہیم نخعی نہیں ملے، پولیس کو مل گئی ابراہیم تیمی۔ پوچھا کہ اس میں گرامی کیا؟ کہا ابراہیم۔ والد کا نام کیا؟ کہا یزید۔ کہا کہ چلیے، اور وہ گرفتار ہو گئے اور حکومت نے ان کو پھانسی دے دی، ان کو قتل کر دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ میں مطلوب نہیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک بڑے عالم کی زندگی بچانے کے لیے اپنے نام اپنی قربانی دے دی، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اسی بہت کم مثال ملے گی کہ ایک عالم نے دوسرے عالم کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہ بہت بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی والا عالم دین جو بہت اچھا وائز، لیکن جب بھی وعظ و نصیحت کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے میں جب بات کہتا ہوں، دین کی بات کہتا ہوں، خیر کی بات کہتا ہوں، تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں سننے والا یہ نہ کہے کہ جو بات کہتا ہے اس پر اس کو یقین نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل اس کے تقریروں کے مطابق نہیں۔ ابراہیم تیمی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں دین کی بات کہتا ہوں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اس کی تقریروں کے مطابق اس کا عمل نہیں۔ آدمی جب کوئی چیز کہتا ہے اور اس بات پر یقین ہوتا ہے تو سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہوتا ہے اور میں خود ہی مچھلی کھاؤں دودھ پیوں، لوگ کہیں گے کہ تم کو خود یقین نہیں۔ لیکن اگر کسی بات پر یقین ہوگا اور اس کی بات میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں خود عمل کروں گا۔ تاریخ میں ایک آدمی گزرا ہے اشعث لالچی، لالچی کے نام سے مشہور ہے، بڑا لالچی تھا، اس کے لالچ کے بڑے قصے ہیں۔ ایک بار گزر رہا تھا، ایک صاحب مٹی کا برتن بنا رہے تھے بیچنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ برتن تھوڑا سا بڑا بنائیں۔ کہا کہ میں بڑا بناؤں تو تمہارا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس برتن کو خریدے گا اور خرید کر کے اس میں کوئی چیز رکھ کر کے گفٹ کرے گا تو برتن بڑا رہے گا تو شرما کی کچھ زیادہ دے گا، وسیع برتن بڑا رہے گا تو زیادہ دے گا۔ اگر کسی نے اس کو خرید کر اس میں رکھ کر کے مجھے گفٹ دیا تو برتن بڑا رہے گا، زیادہ دے گا۔ کسی کے جنازے میں جاتا اور دو آدمی کو سرگوشی کرتی ہوئے پاتا تو یہ سمجھتا کہ شاید مرنے والا میرے فیور میں کوئی وصیت کر کے گیا، تو یہ کہتا کہ بھائی آپ لوگ کاہے کو پریشان ہو رہے ہو، میرے بارے میں، میرے فیور میں، میرے حق میں جو وصیت کیا آپ لوگ بتا دو، میں عمل کروں گا، بھائی میں عمل کر لوں گا، تم کہو تو بھی، یہ کہے تو بھی۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا لالچی ہوگا تو بچے اس کو بہت پریشان کریں گے۔ ایک بار بچے بہت پریشان کر رہے تھے تو اس نے بچوں کو ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ فلاں جگہ پر ٹنگور میں ابراہیم حلبی ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں۔ بچے جب ریوڑی بٹنے کی بات سنتے ہیں تو دوڑتے ہیں، 10-20 بچے دوڑے اس کے کہنے پر۔ جب 10-20 بچوں کو اس نے دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس کو شبہ ہوا کہ واقعی کہیں تو بانٹ رہے ہیں اور میں محروم نہ ہو جاؤں، یہ بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
یہ بڑی فضیلت کی چیز ہوئی کہ اللہ رب العزت نے صدقہ جاریہ کی تینوں شکلیں حضرت کو عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت طویل ہے یا ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں وقت کا پابند ہوں، مجھے بتایا گیا تھا کہ 20 منٹ ہی میں اپنی بات ختم کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی سیرت کو معلوم کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے بارے میں قدردانی کی اور ان سے بدگمانی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کی خود بخود ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا حوالہ دے کے، یعنی اللہ نے جو دل پیدا کر دیا اس میں قدرتی طور پہ، بھلے سے وہ کافر کا ہو، مشرک کا ہو، اللہ کے دشمن کا ہو، اللہ نے اپنی محبت کا بیج ضرور ڈالا۔ اللہ نے اپنی محبت کے بیج کے بغیر کوئی دل پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبت کے حوالے سے فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آج یہ مجلس ہو رہی ہے اور اس میں حضرت مولانا مفتی قربان صاحب علیہ الرحمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اکابر ہیں، ان کی زندگی سے جو ان کے قریب ہیں ان کو اور ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی اس دور میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے، کہ جب ہم ان اکابر کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مشکل کام نہیں، کیونکہ یہ رجحان ہوتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کام ہے، تو ہمیں ان اکابر کے ذکر سے، ان کی زندگی کو دیکھنے اور اس کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام نہیں ہے، اور اس دور میں ایسے لوگ یہ کام کر کے جا رہے ہیں۔ اور ہم
دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ان کا وطن نہیں، اتنی دور آ کے انہوں نے کام کیا، محنت کی، کچھ نہیں تھا، کیسے کیسے محنت کر کے اور اس کام کو یہاں تک پہنچایا۔ اور یہ کام انہوں نے کوئی اپنے لیے نہیں کیا، کسی دنیا کے لیے نہیں کیا، کوئی فیکٹری یا دکان نہیں بنائی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام کو کیا۔ یہ مدارس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور یہ مدرسے اس مشن کی کڑی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو لوگ بھی آئے تکلیفیں اٹھائیں اور اس کی مدد کری اور اعانت کری اور اعانت کرتے ہیں، وہ بہتر سے بہتر اللہ کی طرف سے اس کے جزا کے حقدار ہیں، کیونکہ جس چراغ سے روشنی لینی ہے تیل تو اسی چراغ میں ڈالنا پڑے گا۔ جہاں جہاں بھی جس طرح سے روشنی لینی ہے اس میں ہی تیل ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے یہ دین کا حصہ ہے، اور یہ تذکرے اور ان اکابر کے اوپر بات چیت، اور یہ اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اس سے جلا ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ایک روشنی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس یا لنفعهم الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا کام کرے۔ نفع کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو روپیہ پیسہ دیں، نفع کا مطلب ہے کہ آپ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے۔ محترم حضرات، ہر اجلاس کا آخری حصہ جو دعا پر مشتمل ہوتا ہے وہ سب سے اصل کہلاتا ہے۔ دعا ہونی باقی ہے، بہت جلد دعا ہوگی۔ حضرت مدنی کا خطاب ہو رہا ہے، جانے کی فضا ہرگز نہ بنائیں۔ تو لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا کام کرے، اس کے باتوں سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یعنی صرف وہ شخص بہتری اور خیر کا نہیں جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے، نہیں، بلکہ بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ آج کل لوگوں کو موبائل سے شغف بہت ہے، موبائل سے محبت، موبائل کے ساتھ بزی رہنا۔ تو جس طرح سے کسی بھی نیٹ ورک کا، وہ جیو ہو یا ایئرٹیل ہو، کوئی بھی ہو، ہم کہیں کہ صاحب اس کا نیٹ ورک ملتا ہے دور تک، جہاں سب ختم ہو جاتے ہیں وہاں بھی اس کا نیٹ ورک ملتا ہے۔ تو یہ جو خدمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کی بھلائی کا کام کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ سب کے کام ختم ہو جائیں وہاں کام ملے، اس کا نام جمعیت علماء ہے۔ جمعیت علماء، کوئی چیز خطرے میں ہوگی، حتیٰ کہ دارالعلوم بھی اگر خطرے میں ہوگا اور لگے گا کہ باطلوں کے ہاتھ میں گیا، تو بچانے کے لیے کھڑی بھی نظر آئے گی تو جمعیت علماء نظر آئے گی۔ لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈلے گا، ایمانوں پر ڈاکہ ڈلے گا، نظر آئے گی تو جمعیت علماء کے خدام نظر آئیں گے۔ لوگوں کی جانوں پہ ڈاکہ ڈلے گا تو نظر آئے گی تو جمعیت علماء نظر آئے گی۔ بحران کا شکار تبلیغ اگر نظر آئے گی تو جمعیت علماء کے اکابر اور جمعیت علماء کے کارندے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی کوشش میں ہوں گے کہ اس کا نقصان کم سے کم تر ہو اور اس میں نقصان نہ ہو اور یہ اثاثہ ملت کا ضائع نہ ہو۔
تو یہ چیز اگر ختم ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے قرآن میں کیا تنبیہ دی ہے، اعلان کیا ہے مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، کہ اگر تم لوگوں کی بھلائی کا کام چھوڑ دو گے تو کون مٹائے گا؟ اللہ مٹائے گا۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے فائدہ حاصل کرے گا، اپنی سازش سے فائدہ حاصل کرے گا، اپنی گروہ بازی سے فائدہ حاصل کرے گا۔ نہیں، فائدہ ملے گا تو اللہ کی مرضی سے ملے گا، اور اللہ فائدہ جب دے گا جب تم اور ہم لوگوں کی بھلائی کا، لوگوں کی، مسلمانوں کی نہیں، ينفع الناس، لوگوں کی بھلائی کا ذکر ہے، مسلمانوں کی بھلائی کا ذکر نہیں ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ انتہائی گھبرائی ہوئی حالت میں گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنے ضائع ہو جانے کا شبہ ظاہر کیا اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے قسم کھا کے، اس وقت تک یہ حدیثیں نازل نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تک قرآن کریم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصوصیات کی بنا پہ قسم کھا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حوالہ دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انتہائی اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ مفلسوں کے لیے جو ہے ان کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ جو غریب اور کمزور ہوں ان کا بوجھ سر پہ اٹھاتے ہیں، آپ مشکل ترین حالات میں حق کے لیے حق کی بات کرتے ہیں۔ ان خوبیوں کا اور ان جیسی خوبیوں کا ذکر کر کے اور قسم کھائی۔ اس وقت تک تو قرآن کریم بھی نازل نہیں ہوا تھا پوری طرح، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی بھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ اساس ہے، مسلمان کی عزت کی اساس ہے۔ مسلمان کو عزت ملے گی تو صرف اسی راستے سے ملے گی، ورنہ مل نہیں سکتی کسی قیمت میں۔ تو اس لیے اگر مسلمان پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، صرف نماز روزے میں نہیں، پوری زندگی میں، تو وہ مسلمان کیسا مسلمان ہوگا؟ گزرے گا تو لگے گا پھول جھڑ گئے، بولے گا تو پھول کھل جائیں گے، ایسا مسلمان ہوگا۔ ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جس کی صفائی دینی مشکل ہو جائے، ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو انسانیت کے لیے بربادی اور تباہی کا سبب بنے۔ تو اس لیے آج ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا ٹائٹل تو لگا رکھا ہے، لیکن ہم اگر گالیاں کھلوا رہے ہیں کہیں بھی دنیا میں تو ہم اپنے عمل سے کھلوا رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نعوذ باللہ، یہ ہماری روسیائی ہے، ہماری شکل دنیا کے سامنے ایسی خوفناک اور بدترین ہو گئی ہے کہ ہم نے اس دین کو کے ٹائٹل کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ انسان ہے، انسانیت کا ٹائٹل بہت بڑا ٹائٹل ہے نا، اگر کسی گدھے کے اوپر کوئی انسان لکھ کر کے لگا دے کہ بھئی یہ انسان ہے، تو بتاؤ انسانیت کی توہین ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ تو یہ حال ہے ہمارا، ہم نے ٹائٹل تو ایسا لگا رکھا ہے لیکن بربادی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کا بھلا کرو تو بھلا ہوگا، اور مینجمنٹ والے کیا سکھاتے ہیں؟ مینجمنٹ والے کیا سکھاتے ہیں؟ کمپٹیشن پیدا کرو تو فائدہ ہوگا،
بالکل اسلام کی نظام اور روح کے متصادم ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی کو دین پڑھاؤ کسی کو دنیا پڑھاؤ، دنیا پڑھے گا دین آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ بالکل ایسے بالکل آمنے سامنے کی ٹکر ہے۔ دین کہتا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ، گنتی کو مت دیکھو، برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے برکت ہو جائے گی۔ اور یہ مینجمنٹ والے سکھاتے ہیں کمپٹیشن پیدا کرو، اس کو نیچا کرو تو تم اوپر جاؤ گے، اس کو نیچا کرو تو تم اوپر جاؤ گے۔ کہاں سے برابری ہو سکتی ہے؟ اور کہاں سے یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ بھی پڑھاؤ اور وہ بھی پڑھاؤ اور وہ بھی پڑھاؤ؟ مکمل دین خالص کو جب تک مسلمان اختیار نہیں کرے گا، پوری کی پوری زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو مکمل طریقے سے، لنگڑے لولے طریقے سے نہیں، مکمل طریقے سے حاصل کرنا، اور مکمل طریقے سے اس کی پیورٹی کو، اس کی اصلیت کو، اس کے دیسی پنے کو بچائے رکھنا لازمی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک ہم اپنے اندر دل سے طے نہیں کریں گے ہم اپنے سفر کو شروع نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمیوں کو اور اخلاقی گراوٹوں کو اور دینی کمیوں کو اور دل کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کے سچے نگہبان تھے، داعیے دین تھے، حق کی پہچان تھے، قوم و ملت کے سچے نگہبان تھے، داعیے دین تھے، حق کی پہچان تھے، جن پہ شیدا تھا ہر کوئی چھوٹا بڑا، جن پہ شیدا تھا ہر کوئی چھوٹا بڑا، جان و دل سے سبھی جن پہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے۔ حضرت والا کی شخصیت میں نے کتابوں کے حوالے سے، اخبارات کے حوالے سے تھوڑا بہت جو پڑھا ہے میں اپنے بند میں شامل کر رہا ہوں، پیش کرتا ہوں درخواست۔ ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے، بارہا جن کو حج کی سعادت ملی، شیخ مدنی کی جن کو خلافت ملی، بارہا جن کو حج کی سعادت ملی، شیخ مدنی کی جن کو خلافت ملی، علم کی فضل کی ان کو دولت ملی، علم کی فضل کی ان کو دولت ملی، اور پھر پورے عالم میں شہرت ملی، علم کی فضل کی ان کو دولت ملی، اور پھر پورے عالم میں شہرت ملی، آج بھی نام ہے ان کا ورد زباں، اس جہاں میں انہیں اتنی عزت ملی، آج بھی نام ان کا ہے ورد زباں، اس جہاں میں انہیں اتنی عزت ملی، دیکھ کر جن کو باطل لرزتا رہا، ان کو
ایمان کی ایسی طاقت ملی متقی پارسا صوفی باصفا صوفی باصفا متقی پارسا ہاں یقیناً وہ ایسے ہی انسان تھے ہاں یقیناً وہ ایسے ہی انسان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے۔ بصری صاحب جس انداز سے شعر پڑھ رہے ہیں آپ حضرات ایک مرتبہ نعرہ لگا دیجئے، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعہ حسینیہ عملہ پور، مولانا عثمان صاحب۔ ہاں وہ عثمان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے۔ روز شب جن کا معمول تھا بندگی، صبر میں شکر میں بس کٹی زندگی، روز شب جن کا معمول تھا بندگی، صبر میں شکر میں بس کٹی زندگی، خدمت خلق کی ہر گھڑی فکر تھی، جن کی خدمت کا تھا معترف ہر کوئی، خدمت خلق کی ہر گھڑی فکر تھی، جن کی خدمت کا تھا معترف ہر کوئی، تھی مثالی صدا آپ کی زندگی، سب کو حاصل رہی آپ کی پیروی، تھی مثالی صدا آپ کی زندگی، سب کو حاصل رہی آپ کی پیروی، ڈھونڈنے اب کہاں جائے وہ شخصیت، نام قربان ہو اور لقب اسعدی، ڈھونڈنے اب کہاں جائے وہ شخصیت، نام قربان ہو اور لقب اسعدی، اہل کرناٹکا ہو گئے غمزدہ، اہل کرناٹکا ہو گئے غمزدہ، آپ کی موت پر سب پریشان تھے، اہل کرناٹکا ہو گئے غمزدہ، آپ کی موت پر سب پریشان تھے، ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے۔ اور نظم کا یہ بند بھی حضرت مولانا مودود مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے پیش کریں۔ یہ جو مائک کا نظام دیکھ رہے ہیں وہ فوراً یہاں آ جائیں۔ ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے، ناز کرتے تھے جن پر یہ اہل وطن، جن کی خوشبو سے مہکا یہ پورا چمن، ناز کرتے تھے جن پر یہ اہل وطن، جن کی خوشبو سے مہکا یہ پورا چمن، شام سے صبح تک صبح سے شام تک سیکھتے تھے سبھی آپ سے علم فن، شام سے صبح تک صبح سے شام تک سیکھتے تھے سبھی آپ سے علم فن، آپ جب تک رہے سب تھے مست و مگن،
سونی ہر کے انجمن فیض جاری رہا آپ کا اس طرح جس طرح سے روا ہے یہ گنگو چمن فیض جاری رہا آپ کا اس طرح جس طرح سے روا ہے یہ گنگو چمن اس صدی کے لیے ہم سبھی کے لیے اس صدی کے لیے ہم سبھی کے لیے عدل و انصاف کی آپ میزان تھے اس صدی کے لیے ہم سبھی کے لیے عدل و انصاف کی آپ میزان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے اور یہ بند بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں چاہے بیمار ہو چاہے اسفار ہو ہر گھڑی وہ عبادت میں مشغول تھے آخری دور میں رب کی توفیق سے روز ایک ختم قرآن معمول تھے آخری دور میں رب کی توفیق سے روز ایک ختم قرآن معمول تھے ایسا اخلاق تھا ایسا کردار تھا خاص میں عام میں آپ مقبول تھے گفتگو کے لیے جب بھی لب کھولتے آپ کے لب سے جھڑتے صدا پھول سے گفتگو کے لیے جب بھی لب کھولتے آپ کے لب سے جھڑتے صدا پھول تھے آپ کی ذات تھی ایک قلندر صفت آپ کی ذات تھی ایک قلندر صفت آپ اپنے زمانے کے سلطان تھے آپ کی ذات تھی ایک قلندر صفت آپ اپنے زمانے کے سلطان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے ہاں وہ قربان تھے اور نظم کا آخری بند پڑھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہاں وہ قربان تھے جب میں کہوں تو آپ تمام لوگ میرے ساتھ بولے پیش کرتا ہوں درخواست آخری مرحلہ زیست کا آ گیا شوق سے جا رہے تھے دیار حرم آخری مرحلہ زیست کا آ گیا شوق سے جا رہے تھے دیار حرم چند دن شہر محبوب میں تھا قیام چل دیے پھر وہی سے وہ ملک عدم چند دن شہر محبوب میں تھا قیام چل دیے پھر وہی سے وہ ملک عدم لب پہ جاری تھا بس کلمہ طیبہ رخ سے ظاہر نہ تھا کوئی رنج و علم لب پہ جاری تھا بس کلمہ طیبہ رخ سے ظاہر نہ تھا کوئی رنج و علم ہند میں جب وہاں سے یہ پہنچی خبر رو رہے تھے سبھی سب کی آنکھیں تھی نم ہند میں جب وہاں سے یہ پہنچی خبر رو رہے تھے سبھی سب کی آنکھیں تھی نم آپ کی موت پر صرف انسان نہیں آپ کی موت پر صرف انسان نہیں سب چرندے پرندے بھی حیران تھے آپ کی
موت پر صرف انسان نہیں، سب چرندے پرندے بھی حیران تھے۔ صوفی باصفا متقی پارسا، صوفی باصفا متقی پارسا، ہاں یقیناً وہ ایسے ہی انسان تھے، ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے، ہاں وہ قربان تھے۔ مولانا سلمان عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے تصنیف کی ہے اس کتاب کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے بڑے ماموں الحاج صوفی معین الدین صاحب ان کی گلپوشی کریں گے، انہیں بڑی محنت کی ہے اس کتاب کے لکھنے میں۔ ماما ذاکر اور ماما معین الدین اس کی گلپوشی فرمائیں۔ سید نیاز صاحب کونسلر ٹمکور، انہوں نے بڑی محنت کی، پورے ٹمکور والوں کا کام انہوں نے کیا الحمدللہ، کافی کوشش کی، اور پھر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے سب کے ہاتھوں میں پہنچا دی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں یہاں ہرگز نہیں بھولوں گا، میرے استاد محترم حضرت مولانا ساجد حسن صاحب نے ہر لمحے اور ہر قدم پر اس کتاب میں میرا ساتھ دیا، اور مولانا سلمان صاحب کا ساتھ دیا، مولانا عمان اور حافظ سلطان کا ساتھ دیا۔ ہم حضرت کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں۔ اب اس کے بعد استاد دارالعلوم دیوبند شعبہ Mm-hmm.